اللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ وروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوق اور محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت نے ہم سب کو بخشنے کا ارادہ کیا تو رمضان المبارک نصیب کر دیا۔ ساری باتوں کا حاصل یہ ہے، خلاصہ حاصل کرنے کے کام زیادہ ہیں، وقت کم ہے۔ کرنے کے کام زیادہ ہیں، وقت بہت کم ہے۔ زندگی غفلتوں میں گزری، غفلتوں سے بڑھ کر گناہوں میں گزری، غلط کاموں میں گزری، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے خلاف استعمال کیا۔ اب یہ سب کچھ دھونے کا ٹائم ہے۔ بڑا ہی خوش نصیب ہے وہ انسان جو اس مہینے کو کیش کر لے، بہت خوش نصیب ہے۔ اور بدبختی کے اعلیٰ درجے پر ہے وہ انسان جو اس مہینے کو ضائع کر لے۔ اللہ رب العزت نے روزے کی خود تعریف کی، اس کی ڈیفینیشن بیان کی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، آپ پر روزے لکھ دیے گئے، فرض کر دیے گئے، اور کہیں آپ کو یہ دکھ اور بوجھ نہ گزرے کہ صرف آپ پر لکھ دیے گئے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، آپ سے پہلے لوگوں پر آپ سے پہلے لکھ دیے گئے تھے، اور آپ سے پہلے کی جو امتیں تھیں ان کے روزے بڑے سخت ہوتے تھے، 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا۔ جی ہاں، میں مختصر بتاتا چلوں، پچھلی امتوں میں جو روزہ ہوتا تھا اس کی تعریف یہ تھی کہ مغرب کے وقت غروب آفتاب کے بعد ون ٹائم جتنا کھا لیا سو کھا لیا، ایک دفعہ ہاتھ کھینچا، اب کل مغرب میں کھانا ہے۔ قربان جائیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ہم سب کے لیے صحیح معنوں میں رحمت بن کر تشریف لائے، کہ غروب آفتاب سے جو ہم شروع ہوتے ہیں اور جو ہم اپنا حشر خود کرتے ہیں، آخری فجر تک جہاں روزہ بند ہوتا ہے اس وقت بھی آخر میں گلاس ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بڑے ہی پیارے اور آسان انداز میں روزے کو بیان کیا ہے۔ اے ایمان والو، آپ پر ایسے ہی روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے آپ سے پہلے امتیں رکھتی تھیں، لہٰذا یہ کوئی انوکھا حکم نہیں ہے۔ ہاں، یہ اس لیے فرض کیے گئے ہیں معاذ اللہ کسی کے دماغ میں ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ 11 مہینے کا اسٹاک پوری انسانیت نے کھا لیا، استعمال کر لیا، خدا نخواستہ اللہ کے خزانوں میں کمی ہو گئی تو اللہ رب العزت نے 1 مہینے کی پابندی لگا دی۔ حاشا وکلا، ساری انسانیت قیامت تک اللہ کے خزانوں سے اللہ کی نعمتیں کھاتی رہے، لوٹتی رہے، دریا میں سے ایک قطرے کی مقدار میں اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ الٹا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، ایسا مہینہ ہے
کہ جس میں اللہ مومن کا رزق مزید بڑھا دیتے ہیں، اور اس کی دلیل ہے یہ آج ہم نے پچھلے اتوار سے لے کر اب تک روزے رکھنے شروع کیے ہیں۔ ہم مغرب کے وقت بیٹھ کر اللہ کی دی نعمتوں کو سامنے رکھ کر، پانی رکھ کر، کھجور رکھ کر، جو بھی نعمتیں میسر ہیں، کتنے ڈسپلن کے ساتھ ہم پابندی کے ساتھ کھاتے ہیں، کوئی ایک دن مس نہیں کرتے۔ غیر رمضان میں آپ اتنی پابندی کر کے دکھا دیں مجھے، کوئی نہیں کر سکتا کہ مغرب کے وقت میں مغرب کی اذان سے پہلے دسترخوان بھی سجا ہوا ہو، بیٹھے ہوئے بھی ہوں، وضو کی حالت میں ہوں، دعائیں بھی ہوتی ہوں، اور اذان ہوتے ہی ہم کھانا بھی کھائیں۔ نہ یہ رجب میں ہو سکتا ہے، نہ یہ شعبان میں اتنی پابندی سے ہو سکتا ہے، نہ یہ شوال میں ہو سکتا ہے۔ یہ سال کے 12 مہینوں میں صرف رمضان المبارک میں اللہ پاک اپنی نشانی پوری کرتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق خوب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور سچی بات بھی یہ ہے کہ کسی اور مہینے میں پورا سال آپ اتنی نعمتیں، میں بڑے محتاط الفاظ استعمال کر رہا ہوں، اتنی نعمتیں، اتنا فروٹ، اتنا کھانا پینا آپ اتنی پابندی کے ساتھ پورے سال کے کسی مہینے میں نہیں کھا سکتے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت اس مہینے میں اپنے بندے کو اپنی آغوش میں لینا چاہتے۔ میرے بندے 11 مہینے بہت دور چلا گیا، تو میرے سے بہت دور ہو گیا، میری دی ہوئی نعمتوں کو لے کر میرے سے دور ہو گیا۔ اے میرے بندے اس مہینے میں آ، میرے پاس آ، باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، اے گناہ کرنے والے باز آ، گر کفر و گبر و بت پرستی باز آ۔ اگر تیرے سے گناہوں میں اتنے بڑے بڑے گناہ ہو گئے کہ کفر ہو گیا، آتش پرستی ہو گئی، بت پرستی ہو گئی، پھر بھی باز آ میری طرف۔ این در گئے ماں در گئے نومیدی نیست، ہمارا دربار نا امیدی کا دربار نہیں ہے، ہمارا دربار نا امیدی کا دربار نہیں ہے۔ ہمارے دربار میں ایک چیز نہیں ملے گی کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ 100 بار توبہ شکستی باز آ، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، اگر تو توبہ سچی توبہ کر کے 100 دفعہ اپنی توبہ خود توڑ چکا، پھر بھی میری طرف واپس آ، میں تجھے بخش کر خوش ہوں گا۔ ولا ابالی، اللہ رب العزت کا فرمان ہے، میرے بندے تو گناہ کر کر کے تھک جائے گا، میں معاف کر کر کے نہیں تھکوں گا۔ اور اگر تیری ساری زندگی گناہوں کا ایک مجموعہ ہو اور تو چند آنسو بہائے، 1 آنسو، 2 آنسو، چند آنسو میری حیا میں بہائے کہ یا اللہ مجھے شرم آ گئی، میں نے آپ کی اتنی نعمتیں استعمال کی، زندگی کے اتنے سال گزارے، یا اللہ تو مجھے معاف کر، تو معلوم ہے اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں۔ 2 روایتیں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی روایت، اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجھ سے اگر سینکڑوں لوگ، ہزاروں، لاکھوں، پوری انسانیت اس طرح معافی مانگے، میں سب کے ریکارڈ ڈیلیٹ کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور دوسری روایت، گناہ کرنے کے بعد اگر انسان اپنے اللہ سے معافی مانگتا ہے تو آسمان پر اللہ رب العزت اس کیفیت میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں اپنے فرشتوں کے سامنے کہ دیکھو میرے فرشتوں، میرے اس فلاں بندے سے غلطی ہوئی، وہ میرے سے معافی مانگ رہا ہے، کیا اس کو معلوم ہے اس کا رب ہے جو معاف کرتا ہے؟ اعلم عبدی ان لہ ربا یغفر لہ، کیا میرے بندے کو زمین پر یہ معلوم ہے کہ عرش پر، آسمان پر اللہ رب العزت اپنی شایان شان جو جلوہ افروز ہیں، اس میرے بندے کو معلوم ہے کہ میرا ایک رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے، میں نے اس کو بخش دیا۔ میرے معزز سامعین کرام، کرنے کے کام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان، جو رمضان میں روزہ رکھے، روزہ نام ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دیگر جائز نفسانی خواہشات سے رکنے کا، ناجائز کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تقوی کا روحانی کورس ہے جو اللہ رب العزت نے ڈیزائن دیا ہے۔ اگر کوئی صحیح معنوں میں یہ کورس کرے گا
تو اللہ رب العزت اس کو عید والے دن متقی کا سرٹیفکیٹ دیں گے اور عید مبارک ہوگی۔ اور اگر کوئی اس کورس میں سستی کوتاہی غفلت کرے گا تو پھر وہ اس سرٹیفکیٹ کا شاید مستحق نہ ہو پائے اپنے ضمیر کے مطابق۔ تو اللہ رب العزت کے محبوب نے فرمایا من صام رمضان، جو رمضان کے روزے رکھے، روزہ نام ہے صبح صادق سے شام تک کھانا پینا اور جائز نفسانی خواہشات سے رکنے کا، ناجائز خواہشات کا تو کہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور روزہ رکھنے کی دو شرائط ہیں، ایمان ہو اللہ پر، رسول پر، آخرت کے دن پر، سارا جو ایمان مجمل اور ایمان مفصل ہے۔ کیا مطلب کہ اگر کافر صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہے اور اس کو اللہ پر ایمان نہ ہو تو اس کا روزہ قبول نہیں ہے، وہ جسٹ ایک ہیلدی فزیکل ایکٹیویٹی کرے گا، روزہ نہیں ہے وہ۔ روزہ ہونے کے لیے بنیادی شرط رب ذوالجلال پر ایمان ہے، اور دوسری جو شرط ہے وہ ایمان کے ساتھ بھوکا پیاسا رہتے ہوئے یہ نیت ہونا ہے، یا اللہ تو مجھے بھوکا پیاسا رہنے پر ثواب دے گا۔ یہ دو شرائط ہیں روزے کی، نیت کی۔ بڑی ہی معروف حدیث ہے، بہت معروف حدیث ہے، رمضان المبارک سے پہلے ہر جگہ پر آپ کو لکھی ہوئی ملے گی، تحریر میں ملے گی، سوشل میڈیا پر ملے گی، لیکن اس کی تشریح یہ ہے کہ روزہ صرف صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان کی حالت میں اللہ سے ثواب کی امید رکھنے کا نام روزہ ہے۔ یا اللہ تیری خاطر بھوکے پیاسے رہیں گے، نعمتیں میسر ہیں، کھا پی سکتے ہیں، وضو کیا ہے، گرمی ہے، حلق کے قریب پانی ہے، کوئی دیکھنے والا، پوچھنے والا، آڈٹ کرنے والا نہیں ہے، ہم اس کو نیچے اتار دیں کون پوچھے گا؟ لیکن یہاں رب تعالیٰ کی ذات کا تقدس، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف یہاں درمیان میں حائل ہے۔ کتنا مزہ آئے گا جب اللہ رب العزت اپنے بندے کو دیکھیں گے، بھائی میرا بندہ پانی پی سکتا ہے لیکن میری خاطر نہیں پی رہا۔ چنانچہ اللہ رب العزت کی رحمت کو جوش آتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندوں، فرشتوں سے کہتے ہیں میرے فرشتوں، میرے بندوں کو کھانے پینے سے کس نے روکا؟ جواب دیں اللہ آپ کی محبت نے یا آپ کے خوف نے روکا۔ تو اللہ رب العزت قیامت والے دن ارشاد فرمائیں گے الصوم لی وانا اجزی بہ، اے فرشتوں میرے بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے اور میں خود ڈائریکٹ اس کی جزا دوں گا، آپ لوگ بیچ میں سے ہٹ جاؤ۔ چونکہ روزہ عبادت بہت اونچی سطح کی ہے، بہت ہائی لیول کی عبادت ہے، اس معنی میں کہ روزہ ہے یا نہیں مخلوق میں سے کسی کو نہیں معلوم، انسان کو پتہ ہوتا ہے اور اللہ کو پتہ ہوتا ہے بندہ روزے سے ہے یا نہیں ہے۔ جب عبادت اتنی سیکرٹ اور عبادت اتنی نازک، تو اس پر اجر بھی انسان کی سوچ سے بڑھ کر اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ ایک دوسری روایت ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود اس کو مل جاؤں گا، یعنی روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی ذات ملے گی۔ تو جس کو اللہ رب العزت کی ذات مل جائے پھر کچھ چیز اور باقی نہیں بچتی۔ اہل جنت میں اپنی خوشیوں میں، اپنی نعمتوں میں مگن ہوں گے کہ جمعے والے دن ایک آواز لگے گی کہ چلو اللہ کے دربار کی طرف۔ بڑی طویل حدیث ہے، میں اس کو مختصر کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت جنت میں 70,000 نور کے پردوں کے پیچھے جلوہ افروز ہوں گے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اپنے فضل و کرم سے نصیب فرما دیں۔ اس لیے سنا رہا ہوں کہ شوق پیدا ہو، جنت جانے کی جگہ ہے، جنت اللہ رب العزت کی رضا کی، رضامندی کی جگہ ہے۔ تو جب جنتی جنت میں جا کر اللہ رب العزت کے اس دربار میں شرکت کریں گے اور اللہ رب العزت کی زیارت سے مستفید ہوں گے، تو معلوم ہے جنتی کیا اسٹیٹمنٹ دیں گے؟ جنتی یہ کہیں گے واللہ جنت میں، دنیا میں پچھلی جتنی زندگی گزری ہے ہم نے کبھی کوئی خوشی دیکھی نہیں ہے جتنی خوشی رب تعالیٰ کے دیدار میں ہے۔ غفلت کی آنکھ ہے، ایمان بالغیب ہے، ایمان ہمارے کمزور ہیں، ان چیزوں پر ہمیں اتنا زیادہ شعور نہیں آتا۔ جیسے ہی یہ آنکھ بند ہوگی حقیقت کی آنکھ کھلے گی اور آپ کو میرے فقیر کے الفاظ یاد آئیں گے، آپ کہیں گے یار ایک بندہ صحیح منادی لگاتا تھا
کہ وہ آنکھ غفلت کی تھی، یہ آنکھ حقیقت کی ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، یہ کرنے کے کام ہے، روزہ رکھنا ہے، تقوی والا روزہ رکھنا ہے، رات کو قیام کرنا ہے۔ بہت بحث مباحثے آپ کو کتابوں میں، یوٹیوب پر ہر طرف ملیں گے۔ میں نے بات اپنی یہاں سے شروع کی، یہ کر گزرنے کا مہینہ ہے۔ علمی ڈیبیٹ، مناظرے، مباحثے، یہ سب عید کے بعد کریں گے۔ ابھی کر گزرنے کا ٹائم ہے۔ میرا جو قرآن مجید کا ٹارگٹ ہے، آیا میں اس کے مطابق ہوں، اس سے آگے ہوں یا پیچھے ہوں؟ اگر اس کے مطابق ہوں اچھی بات ہے، اور اگر اپنے ٹارگٹ سے 2-4 آیتیں، 2-4 رکوع، 2-4 پیجز آگے ہوں، ویری گڈ، ایکسیلنٹ۔ اور اگر میں پیچھے ہوں اپنے ٹارگٹ سے، میں نے روزانہ 1 پارہ رکھا تھا اور میں آدھا پارہ، 3 پاؤ پارہ پڑھتا ہوں، یہ خطرے کی بات ہے۔ رمضان میں اگر کوئی تلاوت نہیں کرتا تو پھر پورا سال اس سے کوئی تلاوت کی امید نہیں کی جا سکتی۔ تو کر گزرنے کا مہینہ ہے، تلاوت کے ساتھ دیوانہ وار تعلق چاہیے آپ کا، نارمل روٹین والا تعلق نہیں، دیوانہ وار تعلق۔ کوئی پوچھے بھائی آؤ وہاں جانا ہے، بھائی میں تلاوت کر رہا ہوں۔ کوئی الجھے، بولو یار میں روزے سے ہوں۔ یہ ساری احادیث شریف کے مختصر میں آپ کو واقعات سنا رہا ہوں۔ اسی طرح اسی حدیث کا دوسرا حصہ، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت رکھتے ہوئے، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ رب العزت اس کے پہلے کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو معزز سامعین کرام، قیام کی مختلف صورتیں، مغرب سے لے کر تہجد تک جو بھی آپ قیام کریں گے وہ اس حدیث شریف کے تحت آئے گا۔ آپ مغرب کے بعد اوابین پڑھیں، نوافل پڑھیں، آپ مغرب کی نماز با جماعت ادا کریں، عشاء کی نماز با جماعت ادا کریں، تراویح کی آپ کو جو جتنی توفیق ہو اتنی تراویح ادا کریں، اور تہجد کی جو 8 رکعتیں ہیں رمضان اور غیر رمضان کی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعت تہجد اور 3 وتر کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اسی حدیث میں ارشاد ہے، فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، میرے محبوب کی نماز کا حسن اور اس کے طول کے بارے میں سوال مت کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت کہ اللہ رب العزت نے اگلے پچھلے سب معاف کر دیے، معصوم شخصیت، سید الاولین والآخرین، جب ان کی عبادت کا یہ حال ہے تو ہم سے تو سوال ہونا ہے۔ تو عبادت میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ الغرض، کر گزرنے کا مہینہ ہے، کر گزرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت بارش کی طرح نازل ہو رہی ہے۔ قدردان ہے وہ انسان جو اللہ کی رحمت کو سمیٹ لے۔ آخری بات میرے اس نوجوان سے متعلق جس کو اللہ نے صحت، تندرستی، سب کچھ دیا ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ روزہ نہیں رکھ رہا۔ واللہ وہ ڈر جائے، اللہ کی چھوٹ سے ڈر جائے۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، بالکل تندرست ہے، نعمتیں ہیں، گھر ہے، گاڑیاں ہیں، سہولتیں ہیں، ہر چیز موجود ہے، چھپ کر روزہ کھاتا ہے، اور اگر رکھنا چاہے تو بہت آسان ہے۔ اللہ کی محبت میں رکھے یا اللہ کے خوف سے رکھے۔ اگر وہ کہتا ہے وہ اللہ کا بندہ ہے، ایمان لائے، تو اللہ کی محبت میں روزہ رکھ کے دکھائے، اور اگر اس کو محبت غالب نہیں ہے تو وہ اللہ کے سامنے جواب دہی سے ڈر کر، قیامت والے دن دربار لگے گا، سب نبیوں کے سامنے سوال جواب ہوگا، اس وقت سے ڈر کر روزہ رکھے۔ 2 آپشن ہے اس کے پاس، یا تو محبت میں رکھے یا ڈر کر رکھے ضرور۔ اور اسی طرح جو لوگ رات کے قیام میں سستی کرتے ہیں، اول تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ آپ کے سامنے افطاری آئے تو آپ ہاتھ نہ روکیں، دے مار 4:30، کوئی نہیں، وہ کرین آئے گی آپ کو دسترخوان سے اٹھانے کے لیے، بھائی صاحب اب اٹھ جاؤ۔ بھائی رمضان اس کام کے لیے نہیں ہے۔ بھائی حضور کا فرمان ہے 3 سے 4 لقمے جو تیری کمر کو سیدھا رکھیں یہ تجھے کافی ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 3 سے 4 لقمے جو تیری کمر کو کمزوری سے جھکنے سے بچائیں، سیدھا رکھیں، یہ کافی ہے۔ معدہ خالی ہوگا عبادت آسان ہوگی، معدہ بھرا ہوا ہوگا عبادت مشکل ہوگی، یہ آپ نے وٹنس خود ہی کر لیا ہوگا۔ تو وہ لوگ جو رات کو قیام نہیں کر پاتے اور علمی مباحث میں اپنا ٹائم ضائع کر لیتے ہیں، تراویح سنت ہے نہیں ہے، واللہ یہ کرنے کا ٹائم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انسان سجدے کی حالت میں اپنے رب سے قریب ترین ہوتا ہے۔
اور رمضان کے دنوں میں عشاء کی نماز، پھر تراویح کی نماز، پھر وطر، یہ سارے عمل میں کتنے سجدے آتے ہیں. انسان اپنے رب کے بالکل قریب ترین ہوتا ہے. جتنی آپ کو توفیق اللہ نے صحت دیے، تندرستی دیے، واللہ اس کو استعمال کریں. اور جو لوگ درمیان میں کم تراویح ادا کر کے 8 رکعت یا 10 رکعت ادا کر کے جاتے ہیں، پھر ان پر لازم ہے وہ تہجد 8 رکعت پڑھیں، ڈنڈی نہ ماریں کسی طرف. یہاں سے تراویح میں سے بھی کچھ لوگ تو 2 پڑھ کے جاتے ہیں، معلوم نہیں ان کا باہر کیا کام ہے. اصل بات توفیق کی ہے. کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت بھرے ہوئے مسلمانوں کے مجمع میں سے آپ کو اٹھا کر نکال کے باہر پھینک رہے ہیں؟ کہاں ہے مسلمانوں کی اجتماعیت، اتفاق؟ کیا یہ روا ہوگا کہیں جماعت ہو رہی ہو اور آپ اس میں سے مسلمانوں کا اجتماع اور آپ کہیں کہ بھائی یہ اس میں اختلاف ہے، میں اٹھ کر جاتا ہوں؟ تو مسلمانوں کی اجتماعیت تار تار ہو رہی. اسی طرح کسی جگہ پر اگر 8 رکعت تراویح ہوتی ہے یا 10 رکعت تراویح ہوتی ہے اور آپ وہاں کھڑے ہو جائیں، جی مجھے بڑا تقویٰ ہے یہاں مجھے 20 رکعت تراویح پڑھائیں، آپ کی یہ ڈیمانڈ بھی وہاں غلط ہوگی. جہاں مسلمانوں کا اجتماعی مجموعی ماحول ہے اس میں ساتھ چلنے میں خیر ہے. ید اللہ علی الجماع، اللہ کی برکت، اللہ کی رحمت جماعت پر ہوتی. اللہ نے صحت تندرستی دی ہے، اس کو اللہ کی عبادت میں استعمال کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنتیں ادا کیجیے.